السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کی میزبان ڈاکٹر شہنیلا ناز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت ہیں وہ شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، مطالعہ پاکستان کی استاد ہیں، پچھلے 26 سال سے جو ہے وہ اس شعبے سے وابستہ ہیں اور آج کل وہ بحیثیت پروفیسر گورنمنٹ کالج برائے خواتین کورنگی نمبر 6 میں شعبہ مطالعہ پاکستان کی صدر کی صورت میں فرائض انجام دے رہی ہیں۔ میڈم کے بارے میں ایک بات بہت اہم ہے اور میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے، قابل فخر بات ہے کہ وہ میری استاد بھی ہیں۔ تو زندگی کے معاملے میں کتابوں کے حوالے سے، درس و تدریس کے حوالے سے جو بھی مشکلات مجھے فیس کرنی پڑتی ہے وہ میں ان سے ڈسکس کرتی ہوں، اور قرآن سے خاص طور سے آپ کو جو ہے خاصا شغف ہے اور آپ جو ہے اس سے قرآنی معلومات اور قرآن کا جو ہے بڑا گہرا مطالعہ رکھتی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ عورت اور عورت کا کردار ہے، پاکستانی معاشرے میں عورت کیا ہے اور اس کا کردار کیا ہے۔ میڈم کیا سمجھتی ہے؟ آئیں ان سے گفتگو کریں۔ عورت خدا کی صفت تخلیق کا ایک خوبصورت شاہکار ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کائنات کو اللہ نے جتنا خوبصورت بنایا ہے اس میں عورت کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ اس کے خوبصورت مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اس کائنات کی بقا کی ذمہ دار ہے۔ عورت وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے اپنی صفت تخلیق میں شامل کیا ہے۔ مطلب اس کائنات پہ جو زندگی ہے وہ عورت کی وجہ سے ہے، یعنی تخلیق کا جذبہ اس کے اندر تخلیق کی صلاحیت رکھی ہے، تو اللہ نے اپنی تخلیقی صفت میں عورت کو شامل کیا ہے۔ یہ عورت کا بہت بڑا اعزاز ہے، یعنی کائنات کا حسن تو الگ ہے، کائنات کی بقا کا دار و مدار عورت پر ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی میں، کسی بھی معاشرے میں عورت کا کیا کردار ہوتا ہے؟ عورت جیسا کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ عورت نسل انسانی کی بقا کی ذمہ دار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو درختوں پر نہیں اگایا ہے، بلکہ اس نے ایک بچہ ماں کی آغوش میں ڈالا ہے۔ تو اس دنیا میں ہمیں جتنے انسان نظر آتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ عورت ان کی تخلیق میں شامل رہی ہے، بلکہ وہ ان کی تربیت کی ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ اس کی آغوش میں ہوتا ہے۔ ایک بچہ اپنے تمام کاموں کے لیے اپنی ماں کا محتاج ہوتا ہے، تو وہ اس کی تربیت بھی کر رہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ ابتدا میں سیکھتا ہے ماں سے سیکھتا ہے۔ تو آج بھی مطلب میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ جن معاشروں میں آپ کو لوگ اچھے نظر آئیں گے ان معاشروں میں ان کی مائیں اچھی ہوں گی، ان کی ماؤں کی اچھی تربیت ہوئی ہوگی، تو آپ کو وہ معاشرے بہتر نظر آئیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس کائنات کی ترقی میں، معاشروں کی ترقی میں، انسانی تمدن کی ترقی میں عورت کا بہت بڑا کردار ہے، بلکہ بنیادی کردار عورت ہی ادا کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ جو کردار کا آپ ذکر کر رہی ہیں، تو یہ صرف کیا اس کردار کے حوالے سے مشرقی معاشرے ہی زیر بحث آتے ہیں، یا مغرب میں بھی جو ہے عورت جو ہے وہ اپنا کوئی کردار ادا کر رہی ہے، یا مغرب سے بھی آپ کوئی تعلق جو ہے جوڑنا چاہیں گے؟ دیکھیں یعنی مشرق اور مغرب میں عورت کے کردار کا کوئی فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں میں اس میں بہت کچھ فرق بھی ہے، لیکن بنیادی فرق نہیں، میں اس کو نہیں مانتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب عورت کو تخلیق کیا تو اس کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے ممتا کا۔ وہ آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں وہ آپ کو ہر عورت میں نظر آئے گا، اور تربیت میں مطلب اور ہر عورت جو ہے وہ اپنے بچے کی تربیت کے لیے دن رات ایک کرتی ہے۔ مغربی معاشروں کا انداز الگ ہے، مشرقی معاشروں کا انداز الگ ہے، اور مشرق میں چونکہ عورت تھوڑی جس کو ہم کیا کہیں ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، عورت آزاد اور خود مختار نہیں ہے، اس لیے وہ تربیت کے معاملے میں بہت سے ایسے کام نہیں کر پاتی جس کے لیے اسے مردوں کی طرف دیکھنا ہوتا ہے۔ مغربی معاشرے میں عورت خود مختار ہے، آزاد ہے، اس لیے وہ اپنی نئی نسل میں بھی وہ آزادی، خود فکر کی آزادی، بولنے کی آزادی، ایک اعتماد جو اس کی شخصیت میں موجود ہوتا ہے وہ اپنی اولاد میں منتقل کرتی ہے۔ آپ عموماً دیکھیے گا ماؤں کی جیسی شخصیت ہوتی ہے، عموماً اولاد آپ کو اسی سوچ کی حامل نظر آتی ہے، کیونکہ ابتدا میں انسان جو کچھ سیکھتا ہے اس کا اس کی پوری شخصیت پہ اور آئندہ زندگی پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو مغربی اور مشرقی معاشرے میں یہ فرق تو میں مانتی ہوں کہ مائیں جو کچھ منتقل کرتی ہیں، تو چونکہ ان ماؤں کی تربیت مختلف ہوئی ہے، اس لیے وہ ہمیں جو بچے نظر آتے ہیں وہ بڑے خود مختار اور آزاد فکر اور سوچ کے حامل، سوال اٹھانے والے، سوال کرنے والے، ہر موضوع پر بات کرنے والے، وہ ہمیں مشرقی معاشروں میں کم نظر آتا ہے۔
اچھا، تو مشرقی معاشرے میں جیسے آپ نے کہا کہ وہ عورت نسبتاً کم آزاد ہے، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی خود مختاری اور آزادی ہمارے معاشرے میں جو مشرقی ہے یا خاص کر پاکستانی معاشرے کی ہے، کیونکہ ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس معاشرے میں عورت جو ہے خود مختار ہوتی جا رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی حد تک آپ اتفاق کرتی ہیں آپ اس بات سے؟ دیکھیں، میں اس طرح اتفاق کرتی ہوں کہ یہ عورت خود مختاری کی طرف تو آئی ہے، لیکن اس کا تناسب بہت کم ہے. دیکھیں، آپ بھی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں 70% آبادی دیہاتوں میں رہ رہی ہے. تو کوئی بھی معاشرہ جو ہے نا، اس میں اس کی ساخت میں، اس کی بنیادی بنیاد میں دو چیزیں اہم کردار ادا کرتی ہیں، ایک مذہب اور ایک کلچر. تو ہمارے دیہاتوں میں ان دونوں چیزوں کا بہت غلبہ ہے. مذہب کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس کی صحیح تفہیم نہیں کی گئی، اور کلچر کا یہ کہ ہم روایتوں کے اسیر لوگ ہیں، ہم روایت پسند قوم ہیں، ہم اسے انحراف کرنا تقریباً گناہ کے زمرے میں سمجھتے ہیں. تو وہاں پر عورت کا کردار آج بھی محدود ہے. ہاں، شہروں میں ہمیں کسی حد تک کچھ بہتری نظر آتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو بھی تحسین کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. اس کو ہم عورتوں کی خود مختاری سے تعبیر نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کو منفی معنوں میں لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عورت خود سر ہو گئی ہے. حالانکہ اگر وہ کوئی ایسی بات کہتی ہے یا وہ مرد سے اختلاف کرتی ہے جس سے کسی معاشرتی خامی کی نشاندہی ہوتی ہو، تو میرا خیال ہے کہ عورت کو سراہنا چاہیے. لیکن یہاں پر بھی عورت ایک دوہرے عذاب کا شکار ہے. وہ ایک قدم تو اٹھاتی ہے، لیکن اسے مرد ہونے اور خود سر ہونے کے طعنے ملتے ہیں. تو ابھی میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی عورت خود مختار ہے. ہمیں بظاہر جو بڑی خود مختار خواتین نظر آتی ہیں، حقیقت میں وہ بھی اتنی خود مختار نہیں ہوتی ہیں. وہ بہت ساری چیزوں کو چھپانے کا ہنر جان لیتی ہیں. خود مختار نہیں ہوتی وہ. ہمیں مطلب میرا تو زندگی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ایک عورت نظر آتی ہے جو بڑی مضبوط اور خود مختار اور وہ بہت اچھی گفتگو کر رہی ہوتی ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ وہ صبح گھر سے پٹ کر آئی ہے. ہمارے یہاں جو طلاق کی جو شرح بڑھتی جا رہی ہے، وہ اس کی وجوہات بھی شاید یہی ہیں. شاید عورتیں جو ہے تھوڑا بہتر جو ہے اپنے آپ کو سمجھنے لگی ہیں، تھوڑا باہر نکلنے لگی، تو یہ مسائل بھی تو بڑھ رہے ہیں نا کہ طلاق کا جو ریشو بڑھتا جا رہا ہے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، ہماری پرانی تربیت یہ تھی کہ ہم جو مشرقی معاشرہ ہے، ہم آج بھی اس پہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا خاندان کا ادارہ قائم ہے. تو اور مغرب جو ہے اس کا خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، اور ایک فرد کی تربیت میں، ایک معاشرے کی تربیت میں خاندان بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس خاندان کو بچانے کی قیمت کیا ادا کی جا رہی ہے. وہ قیمت عورت ادا کر رہی ہے. پچھلی نسل تک تو ہمیں یہ بہت بڑی تعداد نظر آئی. اب نئی نسل میں ہمیں یہ شعور نظر آ رہا ہے کہ نئی نسل اب ظلم برداشت کرنے کی روادار نہیں ہے. تو ہمارے ہاں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کو منفی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. میں اس کو مثبت نگاہ سے دیکھتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ نئی نسل میں کم از کم اتنی جرأت تو ہے کہ وہ آواز اٹھا سکتی ہے ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ عورت پر ہر گھر میں ظلم ہوتا ہے. میرا تو صرف ایک بنیادی مقدمہ ہے کہ عورت کو کم از کم انسان کے درجے پر رکھو. اچھا، یہ جو طلاق کی جو ریشو ہے جو بڑھ رہا ہے، تو پھر اس سے تو گھریلو مسائل بھی بڑھ رہے ہیں. وہ جو چھوٹے بچے ہیں، جو فیملی ایک ادارہ ہے پورا، وہ تو بالکل ٹوٹ جائے گا، اور اس سے جو ہے معاشرے پہ بہت منفی اثرات نہیں پڑیں گے اس سے کہ ایک ماں تھی، ٹھیک ہے، باپ خراب آدمی نکلا، ایک ماں نے گھر کو بچانے کی کوشش کی اور ماں کسی طرح بچا رہی ہے اور وہ چلا رہی ہے. تو وہ جو باپ ہے وہ بے شک شرابی ہے، جواری ہے، جو بھی ہے، وہ آتا ہے تو بچوں کے ساتھ جو ہے، بچوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارا باپ ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اس عورت کا شوہر ہے. تو یہ خرابیاں مزید پھیل نہیں رہی ہیں اس طرح؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر اس طرح خاندان بچ جاتا ہے اور معاشرہ بہت بہتر معاشرہ تشکیل پاتا ہے، تو آج ہم اخلاقی لحاظ سے، میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، تو آج ہم اخلاقی لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے کمتر کیوں ہیں؟ ہمارا معاشرہ اخلاقی بے حسی کا اور اخلاقی خرابیوں کا تو ایک آماجگاہ بنا ہوا ہے. کیوں ہے؟ اگر عورت خاندان کو بچا رہی تھی تو پھر تو آج ہمارے معاشرے کو دنیا میں ایک مثالی معاشرہ ہونا چاہیے تھا. دیکھیں، آپ میری بات سمجھیں. میں آپ سے جو بات کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ گھر قائم رہنا چاہیے، خاندان قائم رہنا چاہیے. ہمارے دین نے بھی اس کو بہت اہمیت دی ہے، لیکن کس قیمت پر؟ اس قیمت کا تعین ہونا چاہیے.
اگر آج کی لڑکیاں آواز اٹھا رہی ہیں تو جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں اس کو مثبت انداز سے دیکھنا چاہ رہی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم مردوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو. ایک نسل میں نہ ہو, 2 نسل میں نہ ہو, 3 نسل میں نہ ہو, کبھی تو ایسا ہو کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہمیں عورت کو بھی برابری کا درجہ دینا ہے. برابری سے میری مراد بالکل منفی نہ لی جائے. اللہ تعالیٰ نے گھر کا سربراہ مرد کو بنایا ہے, وہ ہر صورت میں مرد ہی رہے گا, لیکن کم از کم وہ اس کو انسان کی حیثیت سے ٹریٹ کرے. ہمارے معاشرے میں جس طرح تربیت ہوتی ہے اس میں مرد عورت کی عزت نفس کو پامال کرتا ہے, جس کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں. وہ اس کو وہ عزت اور حیثیت بھی نہیں دیتا جس کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں, جس کی وجہ سے عورت کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے. میں آپ سے بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ جو جیسی تربیت ہمارا معاشرہ کر رہا ہے اس سے ہم ایک نفسیاتی مریضوں کا معاشرہ ہے یہ, کیونکہ عورت کی اپنی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے. وہ وہی چیز اپنے بچوں میں منتقل کرتی ہے. ہمارے بچے بنیادی طور پر ایک مثبت شخصیت لے کر نہیں پیدا ہوتے, کیونکہ خود عورت کے اندر ایک انتقام کا جذبہ پرورش پا رہا ہوتا ہے. وہ معاشرتی رویوں کی وجہ سے آواز نہیں اٹھا پاتی. تو اگر نئی نسل کم از کم اس معاشرتی دباؤ کو برداشت کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس قدم سے جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے, مرد نہیں کہوں گی, میں کہوں گی وہ بھی ہمارے بچے ہیں, وہ کم از کم اپنی اصلاح کریں گے اور انہیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ انہیں کہاں پر اپنی اصلاح کرنی ہے. اس سے گھر بھی بہتر ہوگا, معاشرہ بھی بہتر ہوگا. دیکھیں, گھر اور خاندان اس صورت میں بنتا ہے جب عورت پرسکون ہو. اگر عورت کو یہ احساس ہو رہا ہو کہ اس کا استحصال کیا جا رہا ہے, وہ مستقل ایکسپلائٹیشن کا شکار ہے, تو اس کے اندر کبھی بھی مثبت جذبات نہیں آئیں گے. اور آپ کو میں بتا دوں, آپ کسی ادیب کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس نے یہی لکھا ہے کہ ہمارے یہاں مائیں ایسی تربیت کرتی ہیں کہ وہ باپ کا خوف بٹھاتی ہیں اور بچے باپ سے دور ہوتے ہیں, اور جب وہ جیسے جیسے باپ بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے وہ گھر کے ایک کونے میں ایک چارپائی تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے. اور ماں اس وقت آل ان آل ہوتی ہے, مطلب وہ تمام طاقت کا سرچشمہ وہ بن جاتی ہے, کیونکہ وہ اپنا جب وہ جبر کا شکار تھی اس کا بدلہ وہ اس طرح لے رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک چین ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری پڑھی لکھی لڑکیوں کو اس چین کو توڑنا چاہیے. میری اپنی طالبات کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ اس کو توڑیں, مثبت جذبہ خود اپنے اندر رکھیں, اپنے جو بھی شوہر ہیں ان کو ان کی غلطی کا احساس دلائیں. بے شک جھگڑا نہ کریں, لیکن کم از کم اپنی بات ضرور سامنے رکھ دیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اچھا, یہ جو آپ عورت کے حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ وہ اس طرح جو ہے مطلب مرد اور عورت جو ہے وہ معاشرے کو چلا رہے ہیں, لیکن مرد جو ہے وہ رعونت کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ جو انا پرستی, رعونت اور مرد کے اندر جو اس کے کیریکٹر میں اتنی نیگیٹیوٹی ہے, اس کو ڈیولپ کرنے والی بھی تو عورت ہی ہوتی ہے. بھائی آفس سے آ گئے تو بھائی ان کو جو ہے پانی لا کے دیا جائے, وہ ایک گلاس اٹھ کر پانی پینا پسند نہیں کرتے. ہمارے یہاں تو مردوں کی اتنی خراب تربیت ہے, اس حوالے سے میں یہ دیکھتی ہوں. اور جو اگر آپ ابراڈ کی بات کریں, پاکستان سے باہر جو ممالک ہیں وہاں پر تو مطلب میری فیملی میں بھی کچھ لوگ ایسے آئے تو جو خود اٹھا کے اپنے برتن لے کے جا رہے ہیں, اسے ایون واش کر کے رکھ رہے ہیں. تو میں یہ دیکھتی ہوں, یہ تو بہت بڑا فرق مجھے نظر آتا ہے. تو ہمارے یہاں تو عورت تربیت ہی مرد کی بھی ایسی کر رہی ہے کہ وہ گھر کا بادشاہ, مطلب وہ بادشاہ ہے, اس کے آگے حکم عدولی, اس کے خلاف ایک لفظ بھی کہنا یہ تو گناہ سمجھا جانے لگا ہے. یہ تو عورت ہی تو سکھا رہی ہوتی ہے ہمارے گھر میں. تو دیکھیں, اس کی وجہ, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. مین وجہ تو یہ ہے کہ خود عورت کی تربیت نہیں ہوئی ہے. اس کی ذہنی ساخت یا اس کے گھٹی میں جو چیز پڑی ہوئی ہے, جو اس کو بچپن سے ڈالی گئی ہے کہ مرد برتر ہے. دیکھیں, آپ پورا قرآن پڑھ لیں, آپ کو مرد اور عورت کی تفریق نہیں ملے گی. اگر آپ ایک ماں اور بیٹے میں درجہ رکھیں گے تو ماں کا درجہ بیٹے سے اوپر ہے, حالانکہ بیٹا مرد ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف زوجین میں مرد اور عورت کے تعلق سے جو گھر بنتا ہے اس میں شوہر کو برتر درجہ دیا ہے. لیکن ہمارا چونکہ مردانہ بالادستی کا معاشرہ ہے, اور اس میں ایک اور وجہ بھی ہے کہ عورت ہمیشہ ڈپینڈنٹ رہی ہے. مطلب آپ اس کو کیا کہیں گے, یعنی وہ مرد کی محتاج کا لفظ شاید غلط ہو جائے گا, دستے نگر ہے. وہ اپنی ضرورتوں کے لیے تو جو مرد کی طرف دیکھتی ہے, تو جو ہاتھ ارننگ نہیں کر سکتا, جو ہاتھ اپنے خرچے خود نہیں پیدا کر سکتا, اس کو ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے.
ایک مشہور محاورہ ہے کہ منہ کھاتا ہے تو آنکھ جھکتی ہے. آپ جب تو ہمارے ہاں عورت کی تربیت اس طرح کی گئی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ کمانا صرف مرد کی ذمہ داری ہے، جبکہ دنیا کا تمدن تبدیل ہو چکا ہے. نہیں، یہ تو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے وہ باہر سے جو ہے کما کے لائے گا، اور عورت کی ذمہ داری ہے وہ دیکھیں گھر مرد کی سنبھالے گی. ذمہ داری ہے کیونکہ عورت پر ایک ایکسٹرا ذمہ داری، ایک اضافی ذمہ داری بچوں کی تربیت اور گھر کو بھی دیکھنا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو دنیا اور زمانے کا کچھ پتہ نہ ہو، وہ کوئی قدم نہ اٹھا سکے زندگی میں، یا مرد کم از کم پھر اس حیثیت کو سمجھیں کہ اگر یہ عورت باہر نہیں نکلی ہے تو یہ میرے گھر کی حفاظت اور میرے بچوں کی تربیت کی وجہ سے. اچھا، گھر کی حفاظت اور بچوں کی تربیت بھی کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے. خواتین اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرتی، وہ محنت نہیں کرتی، وہ کچھ بھی کر کے مطلب ان کو کچھ ارننگ ضرور کرنی چاہیے. ہمارے مذہب نے بھی اس کو نہیں روکا ہے. حضرت خدیجہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور مطلب اس سے بڑی ایک مسلمان عورت کے لیے کیا آئیڈیل ہو سکتا ہے، اور ان سے بڑی مثال کون سی ہو سکتی ہے. تو ہماری یہ معاشرتی برائی ہے، یہ ہماری ذہنی ساخت ہے. تو آج آپ سے گفتگو کرنے کا میرا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری جو بچیاں اس کو سن رہی ہیں، جب نئی نسل ان کے ہاتھ میں آئے تو وہ اس کی ذہنی تربیت اس طرح کریں کہ وہ بیٹے اور بیٹی میں فرق نہ کریں. ان کی جسمانی ساخت کے اعتبار سے تو فرق ہوگا، معاشرتی روایات کے حساب سے بھی ہوگا، لیکن ان کو ایک برابر کی حیثیت اور درجہ دیا جائے، تعلیم کے حوالے سے، غذا کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، توجہ کے حوالے سے. اور ان کی اس سے پھر جو بچہ ان کی آغوش میں دیا گیا ہے وہ ایک ایسا مرد ہوگا جو عورت کے حقوق کو سمجھے گا، ایک ایسی بچی کی وہ پرورش کریں گی، وہ ایک ایسی عورت بنے گی انشاءاللہ آگے جا کر جو مثبت سوچ کی حامل ہوگی، جو اپنے بچوں کی تربیت اور بہتر انداز میں کرے گی. مرد کو اس کی جائز حیثیت اور مقام جو ہمارے دین نے، ہمارے معاشرے نے دیا ہے وہ ضرور دے گی. آج بھی ایسی خواتین جو بہت اونچے عہدوں پر فائز ہیں، میں آپ کو ایسی کتنی مثالیں پیش کر سکتی ہوں کہ وہ آج بھی ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کیا رتبہ اور حیثیت دی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے عورت کے موضوع پہ بات کی ہے. جب ہم عورت کے حقوق پر بات کرتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ فوراً اس کو اسلام کے مخالف لے جاتے ہیں. میرا قرآن کا مطالعہ ہے، فیمنسٹ سمجھتے ہیں نا، ہاں، جو یورپ کا اس کا مطلب فیمنسٹ نہیں ہے. دیکھیں میں ایک لمحے کے لیے آپ کی یہ بات مان لیتی ہوں کہ ہمارے مذہب کی جو علماء یہ تشریح کر رہے ہیں وہ 100% صحیح ہے، تو پھر ہمارا معاشرہ بہتر کیوں نہیں ہو رہا؟ تو پھر ہمیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے پہلوؤں کی طرف ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم اس معاشرے کو بہتر کر سکیں. ہم دنیا کے کو ایک اچھی، ہماری مائیں دنیا کے سامنے ایک اچھی نسل پیش کر سکیں، وہ خود کم سے کم اخلاقی کمزوریوں کا شکار ہوں تاکہ وہ چیزیں ان کے بچوں میں منتقل نہ ہوں. ماؤں کا بچوں کی تربیت میں سب سے اہم کردار ہے. بچہ ابتدائی 5 سال تک میں سمجھتی ہوں مکمل طور پر ماں کے پاس ہوتا ہے، ماں کا دست نگر ہوتا ہے، اپنی ضرورتوں کے لیے ماں کی طرف دیکھتا ہے، وہ ماں کی شخصیت کا غیر شعوری طور پر بھی اثر قبول کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ہماری بچیوں کی تربیت اچھی ہوگی تو ہماری نسل، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک بہت آگے جائے گا. دیکھیں معاشی خود مختاری کو غلط معنوں میں نہ لیا جائے. معاشی خود مختاری آپ اس کو پازیٹیو بھی لے سکتی ہیں، مثبت انداز میں بھی لے سکتی ہیں کہ وہ مرد کا ہاتھ بٹا رہی ہے. نہیں، ہمارے ہاں تو مرد اس سے خوفزدہ بھی ہیں. کچھ مرد ہیں، حضرات ہیں جو خوفزدہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عورت اگر کمانے نکل گئی تو گھر میں اس کے پیر نہیں ٹک سکتے، یہ نہیں رک سکتی ہے، اور پھر جو ہے یہ مطلب ہم پہ جو ہے حاکم بن کے بیٹھ جائے گی. ایسا دیکھیں یہ اس وجہ سے ہے کہ ان مردوں کے اندر ایک خوف ہے اور وہ عورت سے ناجائز بات منواتے ہیں، یعنی وہ عورت کو اس کے بنیادی حقوق نہیں دیتے. تو یہ بات وہ مرد کرتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک آزاد اور خود مختار عورت کا مطلب ہے ایک آزاد اور خود مختار معاشرہ، ایک آزاد اور خود مختار مرد جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو کسی سے خوف زدہ نہ ہو. آپ کے اندر اگر کوئی صلاحیت ہے تو میری کوئی صلاحیت آپ کی اس صلاحیت کو مان نہیں کر سکتی. آپ اس وقت ماند ہوں گی جب آپ کے اندر آپ مطلب مقابلہ نہ کر سکیں. تو آپ اگر اپنے آپ کو صحیح رکھیں گی تو آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو خصوصیات دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں گی. تو اس سوچ کو ہی تو بدلنا ہے، اور اس سوچ کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ عورت کی تعلیم ہے. پہلے اس کا ذہن بدلے گا، اس سے پھر اس کا عمل بدلے گا،
اور وہ عمل ایک زندہ کرداروں کی صورت میں ہمارے معاشرے میں نظر آئے گا۔ تو آخر میں آپ ہماری بچیوں کو کیا پیغام کیا دینا چاہیں گے اس چینل کے تھرو کہ وہ اپنی تعلیم پر، اپنی شخصیت پر اور اپنی آزادی اور خود مختاری، کیونکہ آزادی اور خود مختاری کا بڑا، کیونکہ ایج ارلی ایج ہے نا، اس میں بہت ناجائز جو ہے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور غلط مطلب بھی اس کے جو ہے نکال لیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے صحیح، دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، میں بار بار اس بات کی یہی وضاحت کر رہی ہوں کہ اس بات کو منفی معنوں میں نہ لیا جائے۔ آزادی اور خود مختاری کا مطلب اپنی حدود میں رہنا ہے، اپنے حقوق کے بارے میں جاننا ہے۔ آپ نے جیسے سنا ہوگا نا کہ صرف ظلم کرنے والا گناہ گار نہیں ہوتا، ظلم سہنے والا اس سے بڑا گناہ گار ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ہماری حق تلفی کر رہا ہے تو ہمارے اندر اتنا شعور یا اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اوپر ہونے والے اس ظلم کو روک سکیں، اور لیکن نہ ہم اپنی روایات چھوڑیں گے، نہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت، احترام اور اللہ نے جس کو جو درجہ دیا ہے ہم اس کو ہمیشہ قائم رکھیں گے۔ ہم ایک ایسی خواتین ہوں گے، آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈیل بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تجارت کا مال لے کر جایا کرتے تھے۔ ہماری آئیڈیل تو یہ خواتین ہے۔ اس کا مطلب مادر پدر آزادی ہرگز نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ایسی بے زبان مخلوق بن کر رہ جائیں جس کے ساتھ جو جیسا چاہے سلوک کرے، بھیڑ بکریوں والا سلوک نہ ہو۔ ہمارا معاشرے میں کردار ہونا چاہیے۔ میں اپنی بچیوں سے یہی کہوں گی کہ وہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں، اس کو پہچانیں، اپنی شخصیت کو مضبوط کریں، اپنے اندر اعتماد پیدا کریں، ہمیشہ بات سوچ سمجھ کر کریں تاکہ ان کے کردار کی ایک اہمیت ہو۔ جب وہ اپنا یہ کردار پیش کریں گی، معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں گی، تو خود بخود معاشرہ بہتر ہوگا اور ان کی عزت اور حیثیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کو میڈم کی باتیں اور ان سے گفتگو، ان سے ملاقات جو ہے پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی بار ہم نئے موضوع، ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔